رضا مروت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. بادامی صاحب شکریہ, اور خاکانہ واسی صاحب کو میری طرف سے سلام. سر آپ کا سلام پہنچا. وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم. اگر پھر آواز بڑھا سکے مروت صاحب کی. مروت صاحب یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ میں نے آپ کا بیان بھی سنا دیا اور پارٹی کی ہر پریس ریلیز پڑھ کے سنا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کا بیان غلط ہے, تردید کر رہے ہیں آپ کے دعوے کی. دیکھیے, میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ مجھے پارٹی میں ایسے لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ پرخاش ہے جو خود تو لائن کٹ گئی. ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ ملا سکیں ہم شیرد عمر صاحب کو. آپ کی ویسے اوپینین کیا ہے مین ویل کہ یہ آپ کا سوال بڑا خطرناک ہے. لائن ہی کٹ گئی, معصومانہ نہیں رہتا. چیئرمین رہنا چاہیے ویسے, یعنی کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ مسئلہ تھا نا کہ کیس آ گیا, وہ تو فیصلہ ہی آ گیا وہاں پر. تو ایک کہ نہیں فیصلہ آیا نا, یہاں فیصلہ میرا خیال ہے نہیں. اور اگر یہ ان کو منتخب بھی کر لیتے ہیں تو کل الیکشن کمیشن یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ پھر سے انتخاب کرائیں, یہ اہل نہیں ہے. ہاں, اس لیے وہ سیف کھیل رہے ہیں. میرا یہ ذاتی خیال ہے. اور فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے کیس میں جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق تو پھر نواز شریف صاحب تک تو نہیں ہوگا نا, پھر تو ہر آدمی پہ ہوگا. وہاں پر تو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی لا کی. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے سیاست سے بھی باہر ہے. انہوں نے اسپیسیفک جواب دیا اور اپنی پارٹی کی قیادت کی بھی دیا. پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ آ گئے مروت صاحب دوبارہ. جی حضور بتائیے گا, میں نے آپ کا بیان بھی بتایا اور پارٹی کا پریس ریلیز. جی سر. دیکھیے, پارٹی کا پریس ریلیز تو شاید کسی نامعلوم نے دیا ہے. نامعلوم اس میں لکھا ہے ترجمان رؤوف حسن صاحب ہے نا آپ کے؟ نہیں, ترجمان نہیں ہے, وہ سیکرٹری انفارمیشن ہے. ترجمان کون ہے؟ ترجمان تو بیرسٹر گور صاحب ہے. وہ بیرسٹر گور صاحب, دیکھیے آپ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں اور آپ نے یہ مجھے انوائٹ کرنے سے پہلے لازمان اس پہ کام کیا ہوگا. جی سر, کیا ہے. میں نے جو بولا ہے وہ خان کے ساتھ تو جو یہ پی ٹی آئی افیشل ہے ان کی تو رسائی نہیں ہے خان تک. 3 مہینوں سے تو انہوں نے خان کو دیکھا ہی نہیں. پھر یہ کون سی قیادت کی بات کر رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ قیادت غور و خوض کے بعد؟ قیادت تو صرف خان ہی ہے, باقی تو سارے جو ہے انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں. کوئی مل ہی نہیں رہا ہے. تو خان کے ساتھ آج علی ظفر صاحب تھے, میں تھا, بیرسٹر گور صاحب تھے, شعیب شاہین صاحب تھے اور عمیر نیازی صاحب تھے. ٹھیک ہے. ہماری میٹنگ ہوئی, تقریباً لگ بھگ 1.25 گھنٹہ جاری رہی. اس پہ بہت سارے معاملات, 2 فیصلے اہم ہوئے. ایک, خان صاحب نے مجھے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ کیمپین تمہیں کرنی پڑے گی اور کنونشن پورے ملک میں, تو لہٰذا انہوں نے مجھے یہ فریضہ سونپا ہے کہ پنجاب اور بلوچستان سندھ میں کنونشن شروع کر لیں اور جلد سے جہاں پہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو ایک کام. تو دوسرا فیصلہ ہوا یہ کہ علی ظفر صاحب نے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ جی یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور انٹرا پارٹی الیکشن, ہمیں توقع نہیں ہے کہ کورٹ ہمیں اسٹے دے گی, تو لہٰذا ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن میں جانا ہوگا. لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کہوں کہ جی آپ جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے. خان صاحب نے بڑی خوشدلی سے اس فیصلے کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ سارے اس کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ بیٹ کا نشان بھی چھین دیا جائے اور پارٹی پہ قدغنیں لگائی جائیں, تو لہٰذا ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرتے ہیں. اس کے بعد فوراً انہوں نے کہا کہ چونکہ وقت کم پڑ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین کا فیصلہ ابھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے صوبوں پہ بات ہوئی, ٹھیک ہے, تمام پوری الیکشن کے پروسیس پہ بات ہوئی, اور اس کے بعد خان صاحب نے باقاعدہ ایک نام بھی پسند کیا جو فائنل ہو گیا, اور جس کا اعلان جو ہے کل خان صاحب کا حکم تھا کہ 2 بجے جو ہے آپ اناؤنس کر دیں. کل دوپہر 2 بجے. کل دوپہر 2 بجے جو چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. جی ہاں بالکل, جو خان صاحب کی طرف سے جو ریکمینڈڈ ہوگا وہ کینڈیڈیٹ ہوگا. باقی تو یہ فیصلے ہوئے. میں نے اور علی ظفر صاحب نے بہرحال میڈیا کو بتائے. علی ظفر صاحب کی ریویو جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. تو میں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں. اب آپ نے کہا ایک نام کا فیصلہ ہو گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نام ہمارے چھوٹے موٹے کچھ ذرائع کے مطابق ہے بیرسٹر گور. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل, بیرسٹر گور کے نام پہ خان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے. تو لہذا یہ فیصلہ ہوا, اور اس کی تصدیق آپ نے ضرور کی ہوگی. یہ جو باتیں میں نے کی ہے اور ایک سے زیادہ لوگوں سے کی, اور سب نے کنفرم کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوا ہے. لیکن پارٹی کی پریس ریلیز کا کیا کروں پھر میں؟ اس کی دیکھیے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ بیرسٹر گور کے نام پہ جو
لیڈرشپ ہیں جو پیچھے سے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں ان کا شاید کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا. کون چلا رہا ہے میڈیا کا ٹویٹر اکاؤنٹ؟ میں نہیں جانتا ہوں، جو بھی جانے، کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون چلا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ جو ہے غیر ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا. یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ دیکھیں اناؤنس کیا ہے سینئر نائب صدر شیخ افضل مربت نے. سینئر نائب صدر بھی وہ جس کو ابھی کل بنایا گیا ہے، کل سے مراد کچھ دنوں پہلے بنایا گیا ہے. سینئر نائب صدر بھی وہ جو کہ میڈیا پر آ کر یہ بات کر رہا ہے، اس کی اونرشپ لے رہا ہے اور عمران خان سے ملاقات کے بعد کہہ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ ابھی خان سے ملاقات کر کے باہر آیا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا، ورنہ کل تردید ہے. پھر بھی وہ بیان جاری کر رہے ہیں، تو یہ بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہے؟ نہیں، لیکن بیان بھی جو ہے نا جو جاری ہوا ہے وہ دروغوئی پر مبنی ہے، اس کی آپ تصدیق کریں گے. تو لہٰذا کیوں عوام کو ہم دروغوئی پہ مبنی بیانات جو ہیں آفیشیل پورٹل سے چلائے جائیں. اور یہ اگر یہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ ہم سینئر رہنما کے دعوے کی تردید کرتے ہیں، تو سینئر رہنما شیخ افضل کہہ رہے ہیں کہ میں اس پریس ریلیز کی تردید کرتا ہوں. میں نے کہا، میں نے اس پہ جواب دیا ہے، آپ ذرا دیکھ لیں ٹویٹر پہ میں نے باقاعدہ اس آفیشیل جو ریلیز ہوا جی میں نے دیکھا جواب، اور میں نے کہہ دیا کہ یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں، دروغگوئی کر رہے ہیں. اور میں ابھی بھی اپنے بیان کے ساتھ ہوں، میں وکیل ہوں، سیاست مجھے نہیں آتی ہے. جو خان نے فیصلہ کیا آ کے بتا دیا، اب آگے سے یہ اس میں